بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارادے سے نکلتا ہے تو 700 فرشتے اس کے سر کے اوپر اور نیچے اور دائیں جانب اور بائیں جانب آگے پیچھے سے اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے محفوظ جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ فضیلت زیارت عاشوراء۔ علقمہ بن محمد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص زیارت عاشوراء پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس مومن کے 10 لاکھ گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور بہشت میں اس کے 10 لاکھ درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح زیارت عاشوراء پڑھنے والا اس شخص کی مانند ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں شریک ہوگا، اور اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام ان تمام افراد کا ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت زیارت کی ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ زیارت عاشوراء کیوں نہیں پڑھتے؟ عاشوراء عاشوراء عاشوراء۔ روزانہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کا ایک آسان طریقہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے صدی، تو آیا تم ہر روز قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، نہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس قدر جفاکار ہو، کیا ہر جمعہ، ہر ماہ، ہر سال زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا، کچھ سال ایسے تھے جس میں زیارت کی ہے۔ تب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے صدی، تم لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسی جفا کرتے ہو؟ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زیارت حضرت امام حسین کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر سوال کیا، تم ہر جمعے کو 5 مرتبہ، ہر دن میں 1 مرتبہ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتے؟ میں نے کہا، آپ علیہ السلام پر فدا ہو جاؤں، ہمارے اور روزہ امام حسین علیہ السلام کے درمیان کئی فرسخ کا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے، پھر دائیں بائیں جانب دیکھو، اب سر آسمان کی طرف بلند کرو اور روزہ اقدس کی طرف سمت اشارہ کر کے کہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام و انصار الحسین علیہ السلام و صحاب الحسین علیہ السلام۔ بس اس سے تمہارے لیے ایک زیارت لکھی جائے گی اور وہ زیارت حج و عمرہ کے برابر ہوگی۔ صدیق کا بیان ہے کہ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں مہینے میں 20 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ عمل کرتا ہوں۔ کربلا میں پانی پلانے کے ثواب۔ روز عاشور۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی پلائے گا تو اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکروں کو پانی پلایا اور ان کے ساتھ شہید ہوا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھر میں غسل کر کے اپنے گھر کی چھت پر آ جاؤ اور کربلا کی طرف اشارہ کر کے سلام کہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام انصار الحسین علیہ السلام و صحاب الحسین علیہ السلام، تو اس طرح تمہارے لیے زیارت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ عمل آپ روزانہ کرو۔ عاشوراء کربلا میں کرنے کی فضیلت۔ جو شخص 10 محرم کربلا میں کرے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو خون میں لت پت ہوگا، یعنی وہ مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں زخمی ہو کے شہید ہو گیا ہو اور کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا، فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا گھر ہم سے دور ہو اور مسافت زیادہ ہو، اپنے گھر کے اوپر چڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہماری قبروں کی طرف رخ کر کے سلام کرے، بے شک یہ سلام ہم تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن 10 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام کی روزے کی زیارت کرے اور یہ دن وہاں گزارے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ علیہ السلام کے سامنے شہید ہوا ہو۔ حدیث حضرت امام علی رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاشوراء 10 محرم کے دن کو اپنی مصیبت، اپنے غم، اپنے لیے گریہ و بکا کا دن بنائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے خوشی اور مسرت کا دن قرار دے گا
اور جنت میں ہماری زیارت کی وجہ سے اس کے آنکھوں کو قرار ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلا اس کا ارادہ قبر حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت ہے، اگر وہ پائے پیادہ ہو تو خداوند متعال ہر قدم کے بدلے اس کو ایک حسنہ عطا کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ جب واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد تم پر سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے اعمال کی ابتدا شروع سے کرو، تمہارے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف شوق سے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں لکھ دے گا، اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پرچم تلے رہے گا یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں آپ علیہ السلام کا ہم درجہ ہوگا، بے شک خدا عزیز و حکیم ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو کربلا آئے، اللہ اس شخص کو 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 شہید، 1000 روزے دار، 1000 صدقہ، 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر عنایت فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زائر حضرت امام حسین علیہ السلام قیامت کے دن 100 آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے اور پھر فرات کی پانی سے وضو اور غسل کرے تو اسے ہر قدم پر ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب تک زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں زیارت کی نیت سے رہتا ہے، اس کا کھانا اور پانی جنت سے آتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے، جمعرات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والا عرش خدا پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والوں کی طرح ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے، جب زائر کربلا کو دھوپ کی وجہ سے پسینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام کے پسینے کے ہر قطرے سے 70,000 ملائکہ خلق کرتا ہے، جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے، جب زائر کربلا سے قریب ہوتا ہے تو زائر کے استقبال کی کئی قسم کے ملائکہ کرتے ہیں، اور ان میں سے 4000 وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے عاشورہ کے دن آئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب زائر کربلا سے قریب ہوتا ہے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب زائر کربلا کی زیارت کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہر دھرم کے بدلے احد کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت معرفت کے ساتھ انجام دے، خداوند عالم اس کی شفاعت کو 70 گنہگاروں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ روز عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جو شخص روز عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اس کے ساتھ وہاں گریہ بھی کرے تو وہ روز قیامت خدا سے ملاقات کرے گا، 2000 حج، 2000 عمرہ، 2000 جہاد کا ثواب رکھتے ہوئے، جن کا ثواب اس شخص کے ثواب کے برابر ہوگا جس نے حج، عمرہ اور جہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو۔ جو روز عاشورہ کربلا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی قبر کے لیے زیارت کے لیے حاضر نہ ہو سکے، وہ کیا کرے؟ علقمہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، اس بندے کا اجر اور ثواب کیا ہے جو کربلا سے بہت دور رہتا ہو، اس کے لیے روز عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ممکن نہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اس دن صحرا میں جائے یا گھر کی چھت پر چلا جائے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام و صحاب الحسین علیہ السلام انصار الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قاتلوں پر لعنت کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور توجہ کرے،
اس کام کو روز عاشورہ ظہر سے پہلے انجام دے، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ زاری کرے، اور لوگ گھر میں جو ہوں ان کو بھی حضرت امام حسین پر گریہ کرنے کا کہے، اپنے گھر میں مجلس زار برپا کرے اور خیال رکھے جب بھی اہل خانہ ایک دوسرے سے ملیں تو غم و گریہ کی حالت میں ہوں، اور ضروری ہے کہ بعض اہل خانہ ایک دوسرے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی غم و مصیبت پر تعزیت پیش کریں۔ جب ان کی کہے ہوئے تمام کاموں کو انجام دیں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو بھی ثواب کا ذکر ہوا ہے وہ سب خاندان خداوندہ ان کو عطا کرے گا۔ میں نے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام کو قربان ہوں، آپ ان کے لیے سب ثواب کی ضمانت دیتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر حکم کے مطابق انجام دے تو میں ضمانت دیتا ہوں۔ علقمہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، اگر بعض اہل خانہ ایک دوسرے کو تعزیت دیں تو کیسے اور کیا کہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کہیں، خداوند عالم ہمارے حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزتدار ہونے کا اجر و ثواب زیادہ فرما، آل محمد کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ زیارت حضرت امام حسین پیدل چلنے کا ثواب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدل زیارت کا ثواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدل زیارت کو جاتا ہے کربلا، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور وہ جس وقت زیارت کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ دو فرشتے اس پر موکل فرما دیتا ہے کہ جو صرف اس کے منہ سے نکلنے والی خیر و نیکی کے الفاظ ہی لکھتے ہیں اور کوئی بری بات نہیں لکھتے۔ جس وقت وہ وداع ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں، اے ولی خدا، تمہارے سب گناہ بخشے جا چکے ہیں اور اب تم خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت السلام کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو۔ خدا کی قسم، اب جب تک تم خود نہ چاہو تمہاری آنکھ ہرگز آتش جہنم نہیں دیکھے گی اور نہ آتش جہنم تم دیکھ سکو گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو غبار آلودہ غمزدہ حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے اور قبر حضرت امام حسین کے پاس نماز ادا کریں گے۔ ان میں سے ایک نماز 1000 آدمیوں کی نماز کے برابر ہوگی، اور ان نمازوں کا اجر و ثواب قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو منادی کہتا ہے، تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اپنے عمل کو جاری رکھو، اور ظاہر واپس جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کو گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں اور اس کو الوداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد وفات تک اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ روزانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں، جس کا ثواب ظاہر کو ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے پیدل جائے تو اللہ تعالیٰ ہر اس قدم کے بدلے میں جو وہ اٹھاتا ہے اس کو کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیتا ہے اور 1000 درجے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کربلا معلیٰ میں نماز ادا کرنے کی فضیلت، ہر رکعت کی اوس جو تم ظاہر قبر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے، 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگی، اور گویا تم 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی مرسل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے، 4000 ملائکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پریشان و بال و غبار آلودہ مشغول بقا ہیں، وہ گریہ کرنے سے خستہ نہیں ہوتے۔ حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ 1 درہم خرچ کرنے پر
10,000 शहर अनायत फरमाएगा। रिया बिन इब्न शबीब कहते हैं कि यकम मुहर्रम अल-हराम को मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शबीब के बेटे, अगर तुम चाहते हो कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ शहीद होने वालों के जैसा सवाब हासिल करो तो बस जब भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करो तो कहो, ए काश मैं भी उन हज़रात के साथ हमरा होता तो अजीम कामयाबी पर फायज़ होता। यानी ए काश मैं भी उनके हज़रात के साथ हमरा होता तो मैं करबला में शहादत के इस अजीम दर्जे पर फायज़ होता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ साहब ने फरमाया, ज़ाहिर हज़रत इमाम हुसैन के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, जिसने इन हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत की, उनके हर दरम के बदले में जो कि उसने खर्च किया था 10,000 दरम होंगे और ये इसके लिए उसके अमाल में ज़ख़ीरा हो जाएगा। जिस वक्त उसका हिसाब होगा तो उसे कहा जाएगा, तुझे हर दरम के बदले 10,000 दरम मिलेंगे और अल्लाह ताला ने तुम्हें देखा और उनको तुम्हारे लिए पाक ज़ख़ीरा बना कर रखा हुआ है।